سورت الحجر آیت نمبر 94۔ بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کہا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود قریش میں ایسی پھوٹ پڑی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے قتل تک آمادہ ہو گئے، بلکہ اس وجہ سے کچھ قتل بھی ہو گئے تھے، جس سے انہیں ان کے بزرگوں نے جنگ بدر میں ان کی باہمی اتفاق و اتحاد کا حوالہ دے کر روک رکھا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ انہیں کچھ اہل علم نے بتایا کہ جب خالد بن ولید اسلام لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ طائف گئے تھے تو انہوں نے اہل طائف سے دریافت کیا تھا کہ آیا ان کے والد ان سے سود لیا کرتے تھے۔ ابن اسحاق اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ سود کے بارے میں مدرجہ ذیل آیات تب ہی نازل ہوئی تھی۔ سورت بقرہ آیت نمبر 278۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب تک اسلام قبائل عرب میں پھیل کر مستحکم نہ ہو گیا، انہیں ایک واقعہ کے سوا بنی ازہیر کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ قریش کے کچھ لوگ دوش گئے تھے اور دوش کی ایک عورت کے پاس جو دوش ہی کی کنیز اور غیلان کے نام سے مشہور تھی قیام کیا تھا۔ یہ عورت مشاطہ تھی اور دوش کی خواتین کا بناؤ شنگار کیا کرتی تھی۔ دوش نے چاہا کہ قریش کے ان لوگوں کو ابھی ازیہر سمیت قتل کر دے تو غیلان ہی کچھ دوسری خواتین کے ساتھ مل کر ان اہل قریش کے آڑے آئی تھی اور دوش کو ان کے قتل سے باز رکھا تھا۔ سہیلی کہتے ہیں کہ اس نے ابن ازہیر کو اپنے کپڑوں میں چھپا لیا تھا۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں غیلان ان کے سامنے آئی تھی اور اس وقت وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ اسی وقت اسے معلوم ہوا تھا کہ زرار بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، جنہیں اس نے دوسرے قریش کے ساتھ دوش کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بات معلوم ہوئی تو انہوں نے غیلان کو کچھ تحائف دیتے ہوئے ان سے کہا تھا، میں تمہیں اسلام سے قبل جانتا تک نہیں تھا اور یہ تحائف تمہیں بنت سبیل کی حیثیت سے دے رہا ہوں۔ ابن شام مزید بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد زرار بن خطاب نے ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، آپ جنگ احد کے روز کئی بار میری زد پر آئے تھے اور میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میں نے اپنا بھائی ہونے کی وجہ سے آپ کو قتل نہیں کیا۔ اس کا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیا، اگر تم اس روز میری زد پر آ جاتے تو میں تمہیں قتل کیے بغیر کبھی نہ چھوڑتا۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد سوم صفحہ نمبر 123۔ رسات رکانہ کا قصہ۔ بہقی قبل ہجرت کے دوسرے واقعات قلم بند کرنے کے بعد اس جگہ بیان کرتے ہیں کہ جب قریش کے مذکورہ بالا 7 ممتاز افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے روکنے اور آپ کو طرح طرح سے ایذا رسانے کی حد کر دی تو مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ 7 اشخاص حضرت یوسف علیہ السلام کے 7 بھائیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے در پہ ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جو سزا دی اس کا حال اس سے پہلے کی فصل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ بہقی نے یہ روایت امش کی طرح صحیحین سے مسلم بن سبیح، مشروق اور ابن مسعود کے حوالے سے اخذ کی ہے اور بتایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مذکورہ بالا اشخاص کے حق میں یہ واقعہ غزوہ بدر سے قبل جسے لزام کہا جاتا ہے، بلکہ آپ کے معجزات متعلقہ زوم، دخان، بطشہ اور شکل قمر سے بھی پہلے کا ہے۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ دخان کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین قریش کے حق میں مجبوراً بد دعا کی تو وہ مذکورہ بالا 7 اشخاص کے علاوہ جن کے انجام کے بارے میں پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، عام کفار قریش کے بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ معجزہ بطش کا مطلب عام قریش کا عذاب الہی کی گرفت میں آنا ہے۔ عذاب الہی کی یہ گرفت اتنی سخت تھی کہ کفار قریش بھوک کے مرض میں اس حد تک مبتلا ہوئے کہ وہ مردہ جانور اور ان کی ہڈیاں تک کھانے لگے، لیکن ان کی بھوک کسی طرح کم نہیں ہوتی تھی۔ قحط کا یہ عالم ہوا کہ درخت سوکھ گئے، گھاس کا کسی طرف نام و نشان نہ رہا، بارش ہونا قطعی طور پر بند ہو گئی، اور جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا دوسری طرف کفار کی بھوک اتنی بڑی کہ وہ مردہ جانور تک ہڑپ کرنے لگے، لیکن پھر انہیں بھوک کی شکایت رہتی تھی، زمین و آسمان سے ایک بوند تک نہیں ٹپکتی تھی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ دخان کا یہ اثر تھا کہ زمین و آسمان کے درمیان دھوئیں کی ایک دبیز چادر تنی رہتی تھی، جس کے درمیان سے زمین پر اتنی تپش ہوتی تھی کہ کفار اس سے بھنے جاتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین پر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ابر رحمت شائع فگن رہتا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس عذاب الہی سے عاجز آ کر مشرکین قریش میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کی طرف سے ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، پھر ہم لوگوں پر آپ کی طرف سے اس سخت عذاب کا کیا مطلب ہے؟ جس کی وجہ سے ہم موت کے قریب جا پہنچے ہیں۔ بہقی کہتے ہیں کہ بخاری نے یہ روایت عبد الرزاق کی زبانی معمر، ایوب، اکرمہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کی ہے، اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ ابو سفیان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تھا کہ مذکورہ بالا عذاب اور بھوک سے قریش کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ خشک سالی کی وجہ سے ان تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور اس کا یہ بیان سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم جوش میں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان حد سے زیادہ ظالم دشمنوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تب کہیں جا کر ان پر سے یہ عذاب ختم ہوا۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد سوم صفحہ نمبر 124 رسات رکانہ کا قصہ۔ مشرکین قریش پر اس عذاب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔
सूरत अल मोमिनून आयत नंबर 76। और हमने इन्हें अजाब में भी पकड़ा, ताहम ये लोग ना तो अपने परवरदिगार के सामने झुके और ना ही आजिज़ी इख्तियार की। हाफिज बहकी बयान करते हैं कि अबू सुफियान की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबल हिजरत हाज़री की रिवायत की कोई मुस्तनद दलील नहीं मिलती, ताहम हो सकता है कि यह वाक़या दोबारा पेश आया हो, वल्लाह आलम। बहकी ने गुज़श्ता फसल में मज़कूरा बाला वाक़यात के बाद कसाई से फ़ारस व रूम और मदरजा बाला आयत कुरानी का जिक्र किया। सूरत अल रूम आयत नंबर 1। अलिफ लाम मीम। सूरत अल रूम आयत नंबर 2। रूमी मगलूब हो गए हैं। सूरत अल रूम आयत नंबर 3। नज़दीक की ज़मीन पर और वो मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे। फिर बहकी ने सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह के तरीके पर हबीब बिन अबी उमरो, सईद बिन जबीर और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हवाले से बयान किया कि मुसलमानों की ख्वाहिश ये थी कि अहले रूम लड़ाई में अहले फारस पर गालिब रहें, क्योंकि रूमी अहले किताब थे, जबकि मुशरिकीन की ख्वाहिश ये थी कि अहले फारस अहले रूम पर गालिब आ जाएं, क्योंकि वो भी इन्हीं की तरह मुशरिक थे। उनका जिक्र हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले फारस पर रूमियों के गालिब आने की पेशगोई फरमाई। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुशरिकीन मक्का ने इस बात पर शर्त बांध रखी थी कि अहले फारस रूमियों पर गालिब रहेंगे। पहले हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु और मुशरिकीन के माबैन 5 साल के लिए थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुद्दत को 10 साल तक बढ़ाया था। जब अहले रूम की अहले फारस पर फतह की खबर अरब पहुंची तो वो यौम बदर था या यौम हुदैबिया था, वल्लाह आलम। बहकी वलीद बिन मुस्लिम की रिवायत असीद कलाबी के हवाले से बयान करते हैं कि कहते हैं कि आखिर जिक्र ने अला बिन जुबैर कलाबी की ज़बानी उसके बाप की बयान करदा ये बात सुनी थी, यानी उसके बाप ने उससे कहा था कि उसने कभी फारस को रूम पर गालिब आते और कभी रूम को फारस पर गालिब आते, और फिर मुसलमानों की रूम व फारस, शाम व इराक की तस्खीर सब कुछ 15 साल के अंदर अंदर अपने ज़माने में देखा था।